أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کیا وہ شخص مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اسے روشنی عطا کی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا تھا۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلمات کے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، وہ ان میں سے نکلنے والا بھی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم کافروں کے لیے ان کے اعمال، اسی طرح کافروں کے لیے اعمال مزین کر دیے گئے۔ یہاں پہ مردے سے مراد کافر ہے، اور جس کو اللہ نے روشنی عطا کی اس سے مراد مومن ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، روشنی ہے، اور اسی طرح سے کفر جو ہے یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، ذلت ہے اور اندھیرا ہے۔ اس کی 3 شان نزول، اس کے متعلق 3 روایات ذکر کی ہیں مفسرین نے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر ابو جہل بدبخت نے، جو کہ دائمی جہنمی ہے، اب بھی وہ جہنم میں سڑ رہا ہوگا کیونکہ ان کی موت ہی کفر پر ہوئی، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے یہ بدبختی اپنے اوپر مول لی کہ کوئی نجاست حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس نے گرائی۔ تو یہ ہمیشہ گندے لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ پاک لوگوں کے ساتھ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی ایسا کام کیا، تو حضرت امیر حمزہ جو کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء ہیں، سبحان اللہ، تو آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، ابھی آپ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ نے، تو آپ جب واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوا تو ابو جہل کے پاس گئے اور اسے کمان سے مارنے لگے۔ تو اب خوشامد سے کہنے لگا ابو جہل کہ اے ابو یعلا، آپ کی کنیت تھی پہلے، اے ابو یعلا، آپ جو ہے اس کے وجہ سے میرے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جو ہمارے باپ داداؤں کو ہمیں بھی بدعقل کہتا ہے اور ہمیں بھی بدعقل کہتے ہیں، اور اس دین پہ جو یعنی جس پہ ہم ہیں اور ہمارے باپ دادا تھے ان کے متعلق ہمیں جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمام بتوں کی عبادت کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو، تم بدعقل ہو۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ اسی ٹائم انہوں نے کہا کہ تم سے بدعقل شخص کون ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اسے روشنی عطا کی، یمشی بہ فی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا تھا، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے یہ روشنی والا، وجعلنا لہ، جس کو ہم نے روشنی عطا کی اور اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے لوگوں میں، کیا یہ روشنی جس کو ہم نے عطا کی یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے فی الظلمات، جو ابھی تک اندھیروں میں کفر میں پڑا ہوا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ لیس بخارج منہا، وہ اپنے اس کفر کی وجہ سے وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ فرمائے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم کافروں کے لیے، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا۔ تو وہ ان کو شیطان برے کام، جیسے کہ پیچھے بھی گزرا، برے کام اور جتنے بھی یہ فضول کام ہیں کفر کے، تو شیطان ان کو کہتا ہے یار اللہ بخشے گا، یہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ بڑا رحیم ہے، اس قسم کے وہ دیگر حرام کام بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بس چلے گا، سب کچھ چلے گا، تو وہ آراستہ کر کے پیش کرتا ہے ان کے سامنے اور بڑے خوبصورت کر کے، اور لوگ جو ہے وہ پھر اس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کرتے ہیں۔ اور 5ویں پارے میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے وما یعدہم الشیطان، وہ وعدے نہیں کرتا الا غرورا، صرف اور صرف وہ دھوکے دیتا ہے کہ وہ آگے جا کے آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، گناہ کی صرف اس کو لذت دکھاتا ہے، جب گناہ کرتا ہے آدمی
تو وہ پھر آگے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس کے متعلق ایک اور بھی حضرت عمار بن یاسر اور ابو جہل کے متعلق بھی ایک روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق۔ تو ابو جہل جو ہے یہ ایسا کافر تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو، اگرچہ یہ سب کچھ مانتا تھا لیکن یہ دین حق کی تکذیب کرتا تھا، جیسا کہ پیچھے روایات گزر چکی ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت عمار بن یاسر، حضرت امیر حمزہ یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں جلیل القدر نفوس قدسیہ میں سے جو بھی ہوں، جیسا بھی ہے، تو یہ کفر جو ہے یہ انتہائی اندھیرا ہے، ذلت ہے اور گمراہی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے جس چیز کو حق فرمایا ہے وہ اسلام ہی ہے، اور وہی روشنی ہے، اور یہی آدمی کے لیے جب آدمی غور و فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، شیطانی کاموں میں نہیں آتا، تو کئی کافروں کو بھی اللہ رب ذوالجلال دین حق کی وہ روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جو ہیں الحمدللہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہم مسلمانوں کے گھر ہی پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے تو کافر بھی ہو اگر، یعنی اسلام لانے سے پہلے، تو پھر اسے روشنی عطا کرتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم ہر بستی میں سے مجرمیہا، اس کے مجرموں کو، اکابرہ بناتے ہیں، یا بنایا ہم نے ان کے مجرموں کو، اس بستی کے مجرموں کو سردار، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں سازش کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ صرف اپنے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جعلنا فی کل قریۃ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، کہ ہم نے ہر بستی میں مجرمی ہے، جو اس کے مجرم ہیں، اس کے جو مجرم ہیں، اکابر، ہم نے ان کو سردار بنایا، ان مجرموں کو، کہ کیا کریں، لیمکروا فیہا، وہ اس میں سازشیں کریں، مکر و فریب، سازشیں، یہ ظلم و ستم، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وما یمکرون الا بانفسہم، وہ صرف اپنے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا طریقہ ہے کہ جب کسی بستی والوں کو اللہ رب ذوالجلال غریبوں کو، یہ لکھا ہے امام خازن نے، تفسیر خازن میں پرانی عربی تفسیر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال غریبوں کو اپنی اطاعت اور اپنی حکم ماننے والا بنا دیتا ہے، اور جب مجرم ہوتے ہیں تو ان کو اس بستی کا رئیس اور سردار بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر فرمایا کہ وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو جب وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ مدینہ شریف کے باہر، مکہ شریف کے باہر انہوں نے، کفار نے اپنے چار چار آدمی بٹھا دیے تھے، اور یہ کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی آئے مکہ شریف میں، یا مکہ شریف میں جو بھی داخل ہو، تو ان کو یہ بتاؤ کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے یہ سازش کی کہ انہوں نے اس دعویٰ کیا ہے، اور وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے، وہ الفاظ میں نہیں دہراتا کہ جو ان کے الفاظ تھے، بہرحال انہوں نے، جیسے کہ وہ بدبخت تھے، تو ایسی کلو انائم بما یترشح فیہ، جیسا برتن ہوتا ہے، برتن میں جو کچھ ہو اس سے وہی کچھ ہی باہر نکلتا ہے، تو وہ جیسے تھے تو ایسی انہوں نے باتیں کی۔ بہرحال تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو سازشوں کو بیان فرمایا کہ وما یمکرون الا بانفسہم، وہ سازشیں صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں، شعور ہی نہیں رکھتے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے تمام کو اس کے قدموں میں ڈالے گا بھی، سارے لوگوں کو اس کے قدموں میں ڈالے گا، اور سب اسلام قبول کریں گے، اور اسلام جب طاقت میں آئے گا تو پھر یہ کفر جو ہے وہ پاش پاش ہو کے رہ جائے گا، جیسا کہ خلافت راشدہ میں، اور اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں، اور حضور کی برکت سے پھر خلفائے راشدین نے جو پوری کفر کو جو ہے وہ لرزہ طاری کیا ہے اور پاش پاش کیا ہے، وہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اور تمام تاریخی حقائق ہیں، وہ صحابہ کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی مال جان سب کچھ پیش کیا اسلام کے لیے۔ تو فرمائے کہ یہ ان کی اپنے ساتھ ہی سازشیں ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ تو کچھ بگاڑ رہے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔
اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی رسالت رکھنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب اجرموا، وہ مجرموں کو ان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے اللہ کا عذاب شدت والا ان کو پہنچے گا۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب جو اللہ کے ہاں ہے وہ پہنچے گا ان کو۔ یہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات عرض کی، ولید بن مغیرہ نے، کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ دیکھیں بدبختی آئی ہو تو کیسی کیسی لوگ باتیں کرتے ہیں بہکی بہکی۔ اس نے یہ بات کی کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ تو میں حقدار ہوں، کہ میں عمر میں بھی بڑا ہوں اور مال و دولت بھی میرے پاس، میں امیر بھی ہوں۔ یہ اس نے بات کی تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم نبی کہتے ہو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، تمہیں کیا خبر، تم تو گھٹیا ترین لوگ ہو، اللہ جانتا ہے کہ وہ اس نے نبوت کس کو عطا کرنی ہے۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ایسا کہتے ہیں کہ لن نؤمن، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثلہ، یہاں تک کہ ہمیں ویسا ہی دیا جائے، ہمیں بھی ویسا دیا جائے ما اوتی رسول اللہ، جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، نبوت کوئی کسبی چیز تھوڑی ہے۔ جو نبوت کو کسبی چیز مانے، مطلب کہ نماز روزے حج زکوٰۃ سے کوئی کہے کہ میں نبی بن جاؤں گا، تو یہ کفر ہے، کیونکہ نبوت یہ ایسا منصب ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جس کو عطا کرنا چاہا ان کو عطا کیا، اور وہ انبیاء و مرسلین، اور پھر اللہ نے جس کو نبوت عطا کرنا چاہی یا جس کو تیار بھی کیا اللہ رب ذوالجلال نے، اس کو وہ ولایت کے تمام مدارج طے کروائے، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی گھٹیا پن، اب میں یہ لفظ میں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ میں مناسب نہیں سمجھتا، تو یہ گھٹیا پن، اس قسم کی چیزیں، یہ بری عادات، یہ تمام انبیاء علیہم السلام اس سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ تو جو آدمی، اب نبوت اور وصف بھی ایسا ہے، نبوت ایسا منصب ہے کہ یعنی نبوت سلب نہیں کیا جاتا، زائل نہیں ہوتا، جس کو اللہ نے نبوت عطا کیا وہ ہمیشہ نبی ہی رہے گا۔ جو ایسا عقیدہ رکھے تو یہ بھی کفر ہے، وہ آدمی بھی کافر ہے کہ نبوت کسی سے سلب کی جاتی ہے یا نبوت سلب کی گئی کسی نبی سے، ایسا نہیں ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ نبی ہی ہے، اس سے کبھی بھی نبوت زائل نہیں ہوئی۔ جیسا کہ عام آدمی نیک ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ شیطان کے بہکاوے میں اس حملے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ نبوت کے اعلان سے قبل بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی، صغائر سے کبائر سے، جتنی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ، یہ بری عادات، یہ سب، یہ تو ان سے بہت بلند ہے انبیاء علیہ السلام، اور اللہ کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے، اور ان سب کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ کہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی، جہاں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو کیا بات کرتا ہے کہ تیرے پاس مال و دولت ہے اور تو اس قسم کے کفریات کہہ رہا ہے کہ ہم عمر میں بھی میں بڑا ہوں اور ایسا ہے ویسا ہے۔ فرمایا سیصیب الذین اجرموا، اللہ رب ذوالجلال ان قریب اجرموا، جو مجرم ہے نا، بما کانوا یمکرون، ان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اور اس کفر و سرکشی کی وجہ سے، اللہ رب ذوالجلال کے پاس عند اللہ، اللہ کے ہاں جو عذاب شدید ہے جو اللہ ان کو دے گا وہ ضرور ان کو ملے گا اور ان قریب ملے گا۔ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجاً، خوب تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ،
گویا کہ وہ بڑی مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہو. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، ہم اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں کو عذاب ان پر مسلط کرتا ہے. ایمان نہ لانے والوں پر اللہ اسی طرح عذاب مسلط کرتا ہے. فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے دل میں ایسی روشنی، ایسا نور ڈال دیتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. وہ برے اعمال کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر، وہ ان تمام چیزوں کو جب حق اللہ اس کے دل پہ ڈالتا ہے، اس کے دل میں، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ کتنی بری چیز ہے کہ ان بتوں کی آدمی عبادت کرے. یہ سورج، یہ چاند، یہ سب تو اسی کے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. تو جب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یقیناً اسی کے ہی محتاج ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں. تو ایک ذات ہے ایسی کہ جو ان تمام کو چلا رہی ہے، جس کے حکم کی یہ تمام مخلوقات عالم یہ تمام اسی کے تابع ہیں، اسی کے محتاج ہیں. تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے. اور جو اس نے اپنے رسول بھیجے، جو اس نے اپنے احکامات دیے، جو اس نے شریعت اور قانون دیا، یہی حق ہے. اور اس پر عمل کرنے والا ہی، اس کو قبول کرنے والا، اس کی دل سے تصدیق کرنے والا اور زبان سے اقرار کرنے والا ہی راہ حق پر ہے، اسی نے روشنی پائی ہے. تو اللہ رب ذوالجلال اس کا ایسے سینہ کھول دیتا ہے. یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. کس کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے. اور فرمایا جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجا، خوب تنگ کر دیتا ہے. ایسے جیسا کہ کوئی آدمی بلندی پہ چڑھ رہا ہو، اور اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے ساتھ، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ مشکل سے آسمان پر چڑھ رہا ہو. جب آدمی کسی بہت بلندی پہ چڑھتا ہے تو سینہ بند ہونے لگتا ہے، شاید آپ کا یہ تجربہ ہو، بہت زیادہ سانس بھی پھول جاتا ہے اور جو ہے وہ سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. تو فرمایا کہ جب آدمی جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو ایسے ہی جو ہے وہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ آسمان پہ گویا کہ وہ چڑھ رہا ہو، اس کا سانس پھولا ہوا ہو اور سینہ اس کا بند ہو رہا ہو اور بہت زیادہ اس کو تکلیف محسوس ہو. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ رب ذوالجلال ایمان نہ لانے والوں پر ایسے ہی عذاب کو مسلط کرتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اسلام تیرے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اسلام یہی سیدھا راستہ ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، وہ صراط مستقیم کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا. وہ تمام یہی چیزیں ہیں کہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کا قرآن ہے، اس کا کلام ہے. اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وحی مطلوع و غیر مطلوع، یعنی وحی مطلوع یہ قرآن مقدس ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں ہی وحی، حکم دونوں ہی اللہ کے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر اس قسم کے فتنے اس دور میں بہت زیادہ، اگرچہ اس میں موجود تھے، لیکن یہ دور ایسا ہے فتنوں کا کہ فتنے کے بعد فتنہ گر رہا ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بھی دی ہے، آدمی جب کسی چٹائی پہ لیٹے تو جیسے اس کے جسم پہ وہ نشانات چٹائی کے بن جاتے ہیں کہ وہ پلاسٹک جو ہے وہ جو جس سے چٹائی بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک کے ساتھ دوسرا پیوست ہوتا ہے. فرمایا ایسے فتنے ہوں گے قرب قیامت، فتنے کے ساتھ فتنہ، فتنے کے بعد جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے تو دانے کے پیچھے دانہ گرتا ہے، اسی طرح سے فتنے کے اوپر جو ہے وہ فتنہ ہوگا. تو اس قسم کے لوگ ہیں. حدیث مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول علیہ السلام کی ان مبارک اقوال کے متعلق اس قسم کی بات کہتے ہیں تو وہی غیر مطلوع ہے. کیا ہے جی؟ وہی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی وہ حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول قرآن کی تفسیر ہے. اس کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. کون سمجھے گا؟ اب نماز کیا ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اقیم الصلاۃ، کیا ہے نماز؟ بتاؤ قرآن میں ہمیں بتاؤ کیا ہے نماز. جو آدمی حدیث رسول کا انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں جو اس چیز کے، تو یہ باتیں ویسے عام کرنے کی نہیں، لیکن چونکہ فتنے اس قسم کے ہیں وہ ہر قسم کا آدمی لوگوں کو ٹکرتا ہے. کبھی کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، جیسے کہ میرے دوست نے ایک جو ہے وہ مصر سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے وہ اس چیز کے متعلق، تو وہ بڑی عجیب بات تھی. تو وہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی نہیں. کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسی احادیث ہیں تو جس سے آدمی خدا نخواستہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس حدیث کی وجہ سے نہیں، اپنی ناقص کمزور عقل اور کمزور سمجھ کی وجہ سے.
ناسمجھی اور کمزوری کی وجہ سے وہ بلند پایا اتنا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس قسم کے یہ جاہل، وہ مرزا جیسا ہے، تو اس قسم کے یہ لوگ ایسی چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. یہ سب ملعون طبقہ ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے کہ انہوں نے امت کے ساتھ بہت ظلم کیا اور کر رہے ہیں. تو گرامی قدر حضرات، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے وہی تمہیں بتاتے ہیں. تو یہ حدیث رسول ہے، اللہ ہی کا حکم، لیکن زبان رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اگرچہ قرآن بھی نازل کیا لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو لہٰذا دونوں ہی اللہ ہی کے حکم ہے، تو دونوں کو ماننا یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. اور اسی کا جو ہے وہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ وہ سیدھا راستہ ہے کہ جس پر مسلمان چل کے اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے اور ہلاکت و گمراہی سے، دلالت سے، اندھیروں سے بچ سکتا ہے. فرمایا یہ آیات ہیں یذکرون، ہم بیان کرتے ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، تفصیل سے بیان کرتے ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. اللہ ہمیں بدبختوں سے بچائے. لہم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ان کے لیے ان کے اعمال کے سبب ان کے رب کے ہاں سلامتی والا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی اللہ ہے ولیہم، ان کا مددگار، بما كانوا يعملون، جو وہ نیک کام کرتے رہے. دار السلام جنت کا نام بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو سلام کیا جائے گا، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ رب ذوالجلال بھی ان پہ سلامتی بھیجے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور اسلام پر ہی موت نصیب فرمائے. سبحان اللہ. تو اللہ بھی سلام فرمائے گا، فرشتے بھی، اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے. اور یہ سلام جو ہے یہ اتنی مبارک چیز ہے، آج تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں افشاء السلام سے باب محدثین نے باندھے ہیں کہ سلام یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، پیچھے 5ویں سپارے میں گزر بھی چکا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ مطلب جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم کم از کم جو اس نے بات کہی ہے السلام علیکم، تم انہی الفاظ میں اس کو وہ لوٹاؤ، اور اس سے بھی بہتر ہو سکے تو لوٹاؤ. جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ٹھیک ہے جی. تو اس سے بھی بہتر انداز میں فرمایا کہ تو یہ سلام جو ہے یہ انتہائی مبارک کلمہ ہے. اس کے سلام کا جب سلام کیا جائے تو دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ پہلے جو مسلمان نے سلام کیا ہے اس کو اس کے سلام کا جواب دے. تو سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ہی بلکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے کہ اس پہ 30 نیکیاں ہیں. وعلیکم السلام پہ 10، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ اسی طرح رحمۃ اللہ پہ مزید 10 اور وبرکاتہ پہ مزید 10، تو 30 نیکیاں. جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 ہیں، اس کے لیے مزید 10، اس کے لیے مزید 10. وہ بھی حدیث پاک پیچھے اسی آیت کے تحت گزری ہے. تو گرامی قدر حضرات، فرمائے کہ یہ دار السلام یہ جنت کا نام بھی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے اللہ کے احکامات ماننے والے مومن مسلمانوں کو اللہ رب ذوالجلال اس میں داخل کرے گا، اس سلامتی والے گھر میں. تو اس میں دیگر مختلف اقوال بھی ہیں. بہرحال وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ان ربک حکیم علیم. ویوم یحشرہم، اور یاد کرو جس دن اللہ سب کو جمع کرے گا تو فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، بہکایا. وقالا، اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے ناجائز فائدہ اٹھایا، وبلغنا، اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے، اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ فرمائے گا یہ دوزخ مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا تم اس میں ہمیشہ رہو گے.
الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم علیم، نہایت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ فرمایا کہ اس دن ہم جمع کریں گے تمام لوگوں کو، اور یہ جنات جو ہیں، جنات، ان میں جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جو مومن ہیں، تو جو سرکش ہیں، کیونکہ ان سے بھی حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سارا سلسلہ ہوگا اسی طرح سے، تو پورا تو ان میں بھی کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن ہیں۔ تو فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، لیکن یہ جو ہوں گے کہ جنہوں نے انسانوں کو بہکایا یا انسانوں نے ان سے بعض فائدہ لیا، جس کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں کو، بہت سارے انسانوں کو بہکایا، تم نے بدراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اب جو جنات کے دوست ہیں، یعنی جو جنات کی باتیں ماننے والے ہیں، من الانس، جنہوں نے اس کی عبادت کی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ طرح طرح کے جنات کو جو ہے وہ بنا دیا، اسی طرح جو جنگلات میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو آوازیں دیتے ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ربنا استمتع بعضنا، وہ انسان جو جنوں کے دوست ہیں وہ کہیں گے استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے، وبلغنا اجلنا الذی، اب ہم اس چیز تک پہنچ چکے ہیں، اس میعاد تک پہنچ چکے ہیں، وہ پوری ہو چکی ہے، اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی ہوئی تھی۔ تو اب اللہ فرشتوں کی زبانی فرمائے گا النار مثواکم، یہ دوزخ جو ہے، یہ جہنم، یہ آگ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تم نے وہ کام کیا ہے کہ جو جرم تھا، جو ظاہر تھا تمہارے پاس، کوئی خفیہ چیز نہیں تھی، تمہیں پتہ تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کیا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب ذوالجلال چاہے، مطلب جسے اللہ بخش دے، کہ جس نے اسلام پر جو مرا ہے، جو اسلام پہ جو ہے وہ اس نے جان دی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ان کو بخش دے گا، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، نہایت علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو گناہ وہ کرتے رہے، جو کرتے تھے جو گناہ۔ اب اس پر کوئی ظالم ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں سر دا پاسا سروی، یعنی سر ہوتے سر۔ فرمایا کہ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، کہ ہم بعض ظالموں کو ان جو ہے وہ ظالموں پر بعض کو جو ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں، ان کی اس سرکشی کی وجہ سے کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں۔ اب ظلم مختلف چیزیں ہیں، اس پر محدثین مفسرین نے وہ احادیث بھی لے کے آئے ہیں کہ یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ اگر وہ لوگ، فرمایا کہ جس قسم کے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جائیں گے، تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ہر ٹائم روتے رہتے ہیں، اب بھی رو رہے ہیں، پیچھے بھی روتے آئے ہیں اور روتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ چونکہ ہماری حالت بدلے گی نا، ہماری حالت بدلے گی تو اللہ اچھے حکمران ہمیں نصیب کرے گا۔ تو فرمایا کہ جیسی جو آدمی ان ظالم حکمرانوں سے، ان بے دینوں سے اگر جان چھڑانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو درست کرے، جب اپنے آپ کو درست کرے گا تو اللہ اچھے حکمران نصیب کرے گا، ورنہ اگر ظلم کرے گا، لوگوں کے مال ہڑپ کرے گا، ناجائز تجارتیں اور ناجائز منافع کھائے گا اور ملاوٹیں کرے گا، یہ سب اسی ظلم میں آ رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، ملاوٹیں کرے گا، ناقص مال بیچے گا، غلط مال بیچ کے زیادہ پیسے لے گا، اور جو ہے وہ اسی طرح سے کم تولے گا، یہ تمام چیزیں جتنے بھی برے کام ہیں یہ سب کے سب جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہماری تو یہی حالت رہنی ہے۔ بے شک روتے رہیں، جس کو بھی جو کریں، ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، جو بھی ہے، اپنی حالت درست نہیں کرنی، اسلام کے مطابق نہیں چلنا، صراط مستقیم کے مطابق، تو اسی طرح سے ظالم سروں پہ مسلط رہیں گے اور ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ تو ہم ہر فرد جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے، میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کیا غلطی ہے مجھ میں، ان تمام برائیوں سے، ان بری چیزوں سے جس نے اسلام جس سے منع کرتا ہے، اللہ نے منع کیا، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بری کریں، صاف کریں، پاک کریں۔ تو اسی طرح سے ہر فرد اسی طرح سے اپنے آپ کو درست کرے تو اسی سے اچھا معاشرہ بنے گا۔ جب اچھا معاشرہ بنے گا تو لوگ تقریباً سب ٹھیک ہوں گے، اسلام پہ چلیں گے، وہ اللہ کا خوف ہوگا، تو جب سب میں اللہ کا خوف ہوگا تو حرام کاریوں سے، برائیوں سے بچیں گے، جب بچیں گے تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال ظالموں کو ہٹائے گا سروں سے، ورنہ جو ہے وہ ظالموں کو مسلط کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعض پر
مسلط کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، جو گناہ وہ کرتے تھے. تو یہ گناہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو، ظالموں کے سروں پہ مسلط کر دیا جاتا ہے. الامان والحفیظ. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.